من اخذ بالمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا صلوات۔ ہماری گفتگو ترک معاونت المظلوم یا مظلومین کے عنوان سے جاری تھی کہ مظلوم کی مدد کو چھوڑ دینا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ شمار ہوتا ہے، اور ان میں روایات اور احادیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جن احادیث مبارکہ میں ترک معاونت المظلومین کو گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو حدیث مبارک آج تلاوت کی ہے وہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے منقول حدیث مبارک ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم سے مظلوم کے لیے اس کا حق لیتا ہے، وہ جنت میں میرا مصاحب ہوگا، یعنی میرا ہم نشین ہوگا۔ بس کسی مظلوم کی مدد کرنا، جس شخص نے اس کا حق چھینا ہے، جس شخص نے اس کے حق پر قبضہ کیا ہے، جس شخص نے اس کا حق اسے دیا نہیں ہے، اگر کوئی مومن مسلمان اس مظلوم کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ اس کا چھینا ہوا حق اسے واپس مل جاتا ہے، تو یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کو درخور اعتنا نہ سمجھا جائے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ سرکار دو عالم نے ایسے شخص کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا، مصاحب ہوگا۔ کیونکہ معمولاً کسی مظلوم کا حق اسے واپس دلانا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے دیگر نیکیوں کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بالخصوص اگر حق چھیننے والا یا حق پر قبضہ کرنے والا شخص دولت مند ہو یا دنیاوی اعتبار سے کسی ایسے منصب پر فائز ہو کہ جس منصب کی طاقت کو وہ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہو، تو ایسے اشخاص سے، ایسے افراد سے کسی کمزور مظلوم شخص کا حق واپس لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ جو دولت یا طاقت کے نشے میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ پر اس کا خمار طاری ہوتا ہے،
وہ آسانی سے کسی کمزور کے حق کو واپس نہیں کرتے، اور اگر کر بھی دے تو ہمیشہ کی بغض اور دشمنی اس کے ساتھ انہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انا کو چیلنج کیا گیا ہے، وہ لوگ جو اس کے ہمراہی تھے یا جو اس کی مدد کر رہے تھے مظلوم کی، ان کی نسبت بھی ان کے اندر بغض و عناد اور دشمنی کے جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے اس اندر کی غلاظت اور اس اندر کی بھڑاس کو وہ ضرور نکالتے ہیں۔ چونکہ یہ مشکل کام ہے لہذا اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا گیا ہے۔ یہ جنت میں کسی کو یہ مقام حاصل ہونا کہ وہ حضرت سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ وآلہ کی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکے، یہ کوئی معمولی جزا نہیں ہے۔ اور اس میں مصاحبت کی صراحت فرمائی، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ کانا معی فی الجنہ مصاحبہ، تو جنت میں مصاحبت تب ہی ہوگی کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو اعوذ باللہ اگر ایک شخص جہنم میں چلا گیا ہے تو وہ جنت میں تو مصاحبت نہیں کر سکتا۔ تو بس دو کام ہو گئے نا، اس کام کی وجہ سے ایک تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور دوسرا جنت کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان سب کے لیے یہ شرافت اور یہ عظمت ہو سکتا ہے کہ نہ پائی جائے، لیکن جو مظلوم کا حق لے کر دے رہا ہے ظالم سے، اس کے لیے یہ خصوصی اہمیت، اس کی خصوصی شان و شوکت اور عظمت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی محفل میں ہم نشینی کا اسے شرف حاصل ہوگا۔ لہذا اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت ہی عظیم کام ہے، اگرچہ انتہائی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں اس کام کے لیے، اگرچہ بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کام کے لیے، اور بسا اوقات انسان کو اپنی عزت تک کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی اقدام کیا جائے یا ان کے کسی خواہش یا پروگرام کے درمیان رکاوٹ کھڑی کی جائے تو پھر وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اس شخص کو بدنام کرنے کے لیے، اس شخص کو معاشرتی طور پر اس مقام پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جہاں جائے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے چونکہ مشکل کام ہے اور مشکل کام کے لیے بار بار تاکید کی ضرورت پڑتی ہے، جو کام آسان ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ تاکیدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کاموں میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان میں بار بار تاکید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ کام کرنے والا شخص جو ہے ان متعدد تاکیدات کی وجہ سے اپنا حوصلہ ہارے نہیں اور اس کام کو انجام دینے کی طرف وہ گامزن رہے۔ لہذا بہت سی احادیث مبارکہ میں اس کام کی فضیلت
اور اس کام کو انجام دینے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیت مظلوما فاعنہ علی الظالم۔ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پہ غور فرمانا۔ ہم معمولاً یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی شخص پہ کوئی مصیبت آئے یا کوئی شخص ظلم کرے تو اس وقت ہم اس کے کام میں مداخلت کریں کہ جب وہ ہمیں مدد کے لیے کہے، کہ ہم کسی سے مدد کا مطالبہ کریں کہ آپ میری مدد کریں، یہ کام میں اکیلے نہیں کر سکتا۔ جبکہ امیر المومنین علیہ السلام اس چیز کے متعلق نہیں فرما رہے۔ وہ اپنی جگہ پہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو تو اس کا جواب دینا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن مولا کائنات نے اس حدیث مبارک میں اس سے بھی آگے کی ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا ہے اذا رأیت مظلوما فاعنہ علی الظالم، یعنی اس کا انتظار آپ نہ کریں کہ وہ مظلوم آپ سے مدد مانگے، آپ سے مطالبہ کرے کہ میری مدد کرو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ مظلوم کو دیکھیں تو اس کی ظالم کے خلاف مدد کریں۔ فاعنہ صیغہ امر ہے، اور امر علم اصول میں یہ واضح ہے کہ یہ کسی امر کے، کسی چیز کے ضروری ہونے، لازمی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی مظلوم کو دیکھیں پھر اس کا انتظار نہ کریں کہ ہو سکتا ہے کسی اور کی مدد آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مددگار جو ہے وہ اس کی مدد کر دے۔ آپ نے دیکھا تو پھر آپ کا فریضہ یہ ہے، میں نے دیکھا تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس مظلوم کی ظالم کے خلاف مدد کروں۔ یہ پھر میرا اخلاقی شرعی فریضہ ہے۔ چونکہ یہ کام انتہائی مشکل اور دشوار ہے، لہذا اس کی جزا بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ جو خطابات حق تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک خطاب میں حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ انہ لیس من عبد یعین مظلوما، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کسی مظلوم کی مدد کرے، اور یمشی معہ فی مظلمتہ، یہ تھوڑا سا اس سے بھی عمومی بات ہے۔ پہلا تھا مدد کرنا، ڈائریکٹ اس کے لیے کچھ کرنا، اب اس سے عمومیت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس مظلوم پہ جو ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے ساتھ چلے۔ اب مدد کا مسئلہ نہیں ہے چونکہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ چلے، یعنی اس کے ہمراہ کسی ایسے شخص تک جائے کہ جو شخص اس ظلم کا جو ظلم سے اس نے لیا ہے وہ اسے واپس کرا سکتا ہے، اس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ الا اثبت قدمیہ یوم تزل الاقدام، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مظلوم کی مدد کرے یا اس مظلوم کے ساتھ جو اس پہ ظلم ہوا ہے اس سلسلے میں اس کے ساتھ چلے،
کوئی شخص یہ دو کام نہیں کرتا مگر یہ کہ میں اس کے قدموں کو اس دن متزلزل نہیں ہونے دوں گا جس دن قدم پھسل رہے ہوں گے۔ یہ قدم کہاں پہ پھسلتے ہیں؟ یہ پل صراط کا جو گزرنا ہے نا، وہاں جن لوگوں کو جنت جانا نصیب نہیں ہوگا وہ پل صراط پر پھسل جائیں گے۔ جس طرف مجمع ہوگا محشر کا، فرض کریں مجمع محشر ہے مشرق میں، تو جنت ہوگی مغرب میں، درمیان میں جہنم، اور جہنم کے اوپر ہے پل صراط۔ جس نے بھی جنت کی طرف جانا ہے اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ کہتے ہیں بہرحال کچھ روایات میں بھی شاید ایسا ہے کہ بڑی باریک ہے، بڑی تیز ہے اور بڑی گرم ہے، یہ سب کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ منظر بڑا عجیب ہے۔ پل صراط سے گزرنے والا جو منظر ہے وہ ایسا عجیب منظر ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آدھا سفر پل صراط کا عبور کر گیا ہے اور اس کے بعد اس کا پاؤں پھسل گیا ہے، اور پاؤں ہو سکتا ہے نہ بھی پھسلے، تب بھی اس میں اتنی مصیبتیں ہیں، اس میں اتنے پرابلم ہیں کہ بندہ جب ان کا تصور کرتا ہے تو انسان کانپنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے اسے جنت تک راستہ اس کے لیے صاف کر دیا گیا ہو، پل صراط سے تیزی سے جا رہا ہے، احادیث میں ہے کہ یکا یک جہنم سے ہاتھ نکلے گا، رک جاؤ جی۔ میں کیوں رک جاؤں؟ میرے اعمال قبول ہو گئے، مجھے تو جنت جانے کا حکم ہو گیا ہے، میرا راستہ صاف ہے۔ تو وہ جو جہنم سے ہاتھ نکلا ہوگا، جس کا ہاتھ ہوگا، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جنت میں جائیں، لیکن میرا ایک حق آپ کے ذمہ ہے، وہ میرا حق دے کر جائیں۔ اب وہاں کیسے حق دے؟ فرض کریں یہاں کسی نے 5 روپے کسی کے دینے ہیں، تو 5 روپے وہاں کہاں سے پاکستان کی کرنسی آئے؟ یہ تو جب دفن کرتے ہیں تو جو قمیص انسان کو پہناتے ہیں اس کی جیب ہی نہیں ہوتی کہ چلو 5-10 روپے بندہ رکھ دے، اور اگر کسی نے رکھ بھی دیے تو زمین جو ہے وہ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ جب انسان کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں تو پھر روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ بن جائے گا، بندہ کھڑا ہے پریشان ہے، جنت میں جاتے جاتے جو ہے وہ آگے سے رکاوٹ آ گئی ہے، اب کیا کرے؟ تو اس مذاکرات شروع کر دے گا کہ کیا بھائی اب یہاں تو وہ پیسے نہیں دیے جا سکتے، میں پیسوں کی مثال دے رہا ہوں، پیسے تو نہیں ہیں یہاں، کیا کیا جائے؟ تو وہ بڑے مطالبے کرے گا کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، یہ ہوگا۔ بہرحال جب سب وہ ایسی باتیں کرے گا جو اس کے لیے کرنا ممکن نہیں ہوں گی، تو پھر بات یہاں پہ پہنچ جائے گی کہ اچھا ٹھیک ہے میرا حق نہیں دیتے، تو پھر ایک دفعہ جو ہے نا اپنے بدن پہ مجھے انگلی لگانے دو، میں اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اور پھر جہنم سے بندہ انگلی لگائے بدن پہ، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ بس وہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم پھسلے نہیں، ہم سیدھے چلتے جائیں، پنجابی میں کہتے ہیں تلکنا، ہم اس پل صراط پہ تلکیں نہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں۔ خالق کائنات نے اس شخص کے لیے وعدہ کیا ہے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، میں اس کے قدم ثابت رکھوں گا اس دن جس دن قدم پھسلیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق آل بیت علیہم السلام